نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. حاضرین گرامی قدر، آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان کا تعلق سورہ معارج سے ہے، اور جو عنوان ہے وہ اس مجموعے کی جو آخری آیت ہے وہاں سے لیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی یہ خصوصیات ہیں جنت میں عزت کا مقام یہی لوگ حاصل کریں. یہی عنوان ہے کہ جنت کی عزت کا مستحق کون. بار بار ہم یہ جو عنوانات کی بات کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے یہ مطالبات یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ان اوصاف کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو جنت ہم بالیقین حاصل کریں. اس لیے ہمیشہ میں اس کی بہت توجہ دلاتا ہوں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں سے ہم نے اس مجموعے کو لیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا بے صبرا اور تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. تھوڑ دلا کہتے ہیں کم حوصلہ، بے صبرا. ہلوعا اصل لفظ استعمال ہوا ہے ہلوعا. ہلوعا کا مطلب ہوتا ہے جلد باز، بے صبرا، پست حوصلہ، تھوڑ دلا. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں انسانوں کی ایک بڑی شخصی کمزوری ہے. انسانوں کی شخصی کمزوری ہے کہ انسان، جس طرح قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کے خمیر سے اٹھایا گیا. انسان کا خمیر جلد بازی سے اٹھایا گیا. وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. جب ریئیکٹ فوراً کرتا ہے تو یہ اصل میں ایک شخصی وصف ہے، شخصی خصوصیت ہے، لیکن یہ اخلاقی مسئلہ بن جاتی ہے. اور اب یہ جو ہمیشہ ایک میرا تھیسس ہے، میں توجہ دلاتا ہوں کہ اخلاقی کمزوریاں دراصل شخصی کمزوریاں ہوتی ہیں. یہ اس کی ایک اور مثال ہے. اب اس پہ اللہ تعالیٰ پھر بیان کر رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اسے برائی پہنچتی ہے، تو شر پہنچتا ہے، تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کشادگی ملتی ہے، کوئی خیر اور بھلائی ملتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں جب سرد و گرم آتے ہیں، اچھے برے حالات ہوتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا یہ تو ایک مسئلہ ہے نا، بے شک پریشان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا. یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن. قرآن اصل میں کیا رہا ہے، بات یہاں نہیں رکتی، معاملہ آگے بڑھتا ہے. اور انسان پھر پہلا کام کیا کرتا ہے؟ واہ ویلا کرتا ہے. اور قرآن مجید دوسرے مقامات پر اس کی کوئی تفصیل کرتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جب جیسے کہ کوئی زندگی میں کوئی خیر کبھی ملی نہیں اسے. یعنی مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے شکوہ، شکایت، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا. پھر انسان آگے بڑھتا ہے اور بارہا کلمات کفر بکنے لگتا ہے. زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی حیثیت. پھر عملاً انسان کیا کرتا ہے؟ بندگی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں نماز پڑھوں؟ اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں اس کی بات مانوں؟ جب مسائل باتیں ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں اور بار بار آ جاتی ہیں، طویل عرصے کے لیے آ جاتی ہیں، تو پھر یہ لوگ کرتے ہیں. اور ایک دوسرا رویہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان آگے بڑھتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. عملاً وہ ایسے کام کرتا ہے جو مشرکانہ فعال ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، دوسروں کے دروازے پہ جاتا ہے، ان دروازوں کو دستک دیتا ہے جو کبھی نہیں کھلیں گے، ان لوگوں کو پکارتا ہے جو کبھی نہیں سنیں گے، ان چیزوں سے مدد چاہتا ہے جو کبھی جواب نہیں دیں گے. تو یہ انسان کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا روز و شب کا مشاہدہ ہے، اسی پہ توجہ دلائی گئی. دوسری
جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ جب اسے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب بھلائی ملتی ہے، کشادگی ملتی ہے، مال ملتا ہے، تو تب کیا ہو جاتا ہے؟ بخیل بن جاتا ہے۔ یعنی انسان کا یہ بڑا المیہ ہے کہ جس طرح صبر کرنے کے بجائے مصائب کے اوپر جو قرآن نے بیان کیا الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، کہ مصائب کے اوپر بجائے اس کے کہ انسان صبر کرے، انسان ناشکری کرتا ہے، بے صبر پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی عطا بخشش مہربانی مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے، سینت کر رکھتا ہے۔ انسان مال گنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت بڑھ رہی ہے، اس کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں، اس کے بینکوں میں زیادہ پیسے آ رہے ہیں، وہ خرچ اگر کرتا ہے تو اپنی ضروریات کے لیے، خرچ اگر کرتا ہے تو اپنی خواہشات کے لیے، وہ خرچ اگر کرتا ہے تو اپنی جو نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے کرتا ہے، اپنے مزے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو کچھ دینے کے لیے اس کے پاس کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ نقشہ ہے، یہ وہ صورتحال ہے جس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ حالات کا روتے رہتے ہیں، اور اس لیے روتے ہیں کہ کوئی ان سے مانگ نہ لے، اور اپنی ضروریات ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی ان کے لیے کمی نہیں ہوتی۔ اور بھی کریں گے، خوب بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں گی، گھر بھی ہوں گے، دنیا بھر کے خرچے ہو رہے ہوں گے، کوئی غریب آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا تو کاروبار میں بڑا مندا ہے، حالات بہت خراب ہے، ظاہر ہے کہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کیوں نہیں دے رہے ہیں، تو یہ پھر رویہ آخر میں وہاں جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ ہے انسان اگر وہ اپنی تربیت نہ کرے۔ اچھا، اگر تربیت کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے وہ میں آگے آیت میں بتاتا ہوں، لیکن وہ ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ کرتا ہے کہ پروردگار اس خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ بخیل کو بددعا کرتا ہے کہ پروردگار اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ یہ بخاری کی بھی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے، اور اندازہ کیجیے، اور یہ تجربہ ہے، زندگی کا تجربہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو کمی نہیں ہوتی، ہمیشہ برکت رہتی ہے، اور جو بخل کرتے ہیں ان کے اندر، ان کے مال میں، ان کی جال میں برکت نہیں ہوتی، وہ انجوائے نہیں کر سکتے، بظاہر لگے گا ان کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہوگا، محظوظ نہیں ہو سکیں گے، تو یہ مسئلہ رہتا ہے، اور اسی بد دعا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ برکت اڑ جاتی ہے۔ تو اس رویے سے بچنے کے لیے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور اس تربیت کا طریقہ قرآن بیان کرتا ہے الا المصلین، سوائے اس کے، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، یہ بندگی کا اظہار ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں اور آپ انسانوں کی دنیا میں نہیں جیتے، ہم اللہ کی دنیا میں جیتے ہیں۔ اس دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی۔ تو اگر ایسے بندہ مومن کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اسے اعتماد ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا معاملہ اصلاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور جس کے ہاتھ میں ہے وہ پروردگار بہت قریب، بہت مہربان ہے، وہ میرے لیے خیر ہی کرے گا، بھلائی ہی کرے گا، ان دی اینڈ میں جیتوں گا، یہ بازی میں جیتوں گا۔ وقتی طور پہ تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تکلیف آئے اور آدمی کو محسوس نہ ہو، بیماری آئے اور انسان پریشان نہ ہو، مسائل ہوں اور انسان پریشان نہ ہو، وہ بیان بھی کرے گا، لوگوں سے ذکر بھی کر دے گا، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہوں گے، وقتی طور پہ شاید دل برداشتہ بھی ہو جائے، لیکن نماز اسے لے کے آتی ہے، یہ یقین دلاتی ہے، یہ اعتماد دلاتی ہے کہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں بچا لے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے دیگر مقامات پر بھی بیان کیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو۔ نماز کی یہ سگنیفیکنس ہے، یہ اہمیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو روشناس کراتی ہے، یاد دلاتی ہے، اسے تو انسان بھول جاتا ہے نا، تو یاد دلاتی ہے کہ تمہارا رب ہے، تم نے نماز میں آ کے اسے نہیں چھوڑا، تم نے نہیں چھوڑا، تم نے کمزور ہو کے نہیں چھوڑا، عاجز ہو کے نہیں چھوڑا، پریشان ہو کے نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے،
ये कैसे हो सकता, ये हो नहीं सकता। तुमने कमजोर होकर नहीं छोड़ा, वो ताकतवर होकर कैसे छोड़ सकता है? तुमने आजिज होकर नहीं छोड़ा, वो कादिर मुतलक होकर कैसे छोड़ सकता है? तुम हकीर होकर नहीं छोड़ रहे, वो बुलंद और आला होकर कैसे छोड़ सकता है? इत्मीनान रखो, तुमने नहीं छोड़ा तो वो भी नहीं छोड़ेगा। दूसरे पहलू से नमाज क्या यकीन दिलाती है कि मेरा रब है, अगर मैं कुछ खर्च करूंगा माल को तो मेरा अजर उसके यहाँ महफूज है, वो मुझे लौटाएगा कम से कम 10 गुना, ज्यादा से ज्यादा 700 गुना। और नुसरत दीन के लिए करूंगा तो बेगिनती लौटाएगा, अपने ऊपर कर्ज समझ के लौटाएगा, अपनी शान के मुताबिक लौटाएगा। तो ये ईमान है जो दोनों पहलुओं से इंसान को अपनी जगह पा बढ़ जाता। शर्त यह है अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, नमाजों पर वो मुस्तकिल कायम रहे। शर्त यह है कि नमाजें इस तरह ना पढ़ें कि 2 पढ़ी और 3 छोड़ी, आज पढ़ी कल छोड़ी, दफ्तर में पढ़ी घर में छोड़ी, फजर की छोड़ी और जोहर की पढ़ी, और जोहर की छोड़ी और असर की पढ़ी। ये नहीं होना चाहिए। मूड अच्छा है पढ़ ली, मूड खराब है तो नहीं पढ़ी, घर में है तो नहीं पढ़ी, दोस्तों के साथ हैं, किसी अच्छी महफिल में नेक लोगों के साथ में तो पढ़ ली। नहीं, यूं नहीं होना चाहिए। नमाज या बंदगी जो है वो देखिए सहरा की बारिश नहीं होती। सहरा में बारिश होती है, सहरा में बारिश होती है, बहुत जोरदार होती है। कभी भी आप देख लीजिएगा सहराओं में जब भी बारिश होती है, अखबारों में खबरें आती है, तूफानी बारिश होती है, ऐसी बारिश होती है कि अक्सर सैलाब आ जाते हैं। लेकिन सहरा की बारिश का ये मसला है कि वो सहरा को सरसब्ज नहीं करती। क्यों? साल में एक दफा होती है, 2-4 साल में एक दफा होती है। तो 2-4 साल में एक दफा हो गई, साल में एक दफा हो गई ऐसी बारिश, माफ कीजिएगा, ऐसी बारिश सहरा को सरसब्ज नहीं करती। इसी तरीके से ऐसी नमाज बंदे मोमिन के दिल को सरसब्ज और शादाब नहीं करती, उसके ईमान को तरोताजा नहीं करती, और उसको वो सीरत और किरदार नहीं देती जो इस तरह के हालात से और इस तरह के मामलात से उसे निकाल सके। तो कुरान मजीद शब्द क्या बयान कर रहा है कि वो अपनी नमाजों पर कायम रहते हैं, अपनी नमाजों पर कायम रहते हैं। तो ये खालिक के साथ दुरुस्त ताल्लुक की ताबीर है, जो अल्लाह के साथ इस तरह जुड़े हुए हों, खड़े रहते हैं। फिर अगला वक्त क्या है? वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, कि वो लोग हैं जिनके मालों में एक हक मुतय्यन होता है मांगने वालों के लिए और महरूमों के लिए। हमेशा की तरह नमाज के साथ इंफाक का जिक्र है, और वो खालिक के साथ दुरुस्त ताल्लुक की ताबीर थी, ये मखलूक के साथ ताल्लुक की दुरुस्ती की ताबीर। और यहां पर इसको हक मालूम क्यों कहा गया है? मतलब ये मुतय्यन हक है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज़कात जो है, ज़कात वो एक हक है, 2.5% या 10% ज़कात देते हैं, नहीं, मामला सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि उसके साथ कुरान मजीद ये वाज़ेह कर रहा है कि, और ये जमाना कदीम से दस्तूर था और आज भी अच्छे लोगों का ये दस्तूर है कि उनके पास जब माल आता है तो वो एक हिस्सा अलग कर लेते हैं। ये हमारा है ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं। जिस तरीके से इंसान जब माल कमाता है तो वो कहता है भाई ये हिस्सा तो मेरी मुस्तकबिल की जरूरियात के लिए, ये मैंने महफूज कर लिया, ये बच्चों के लिए ये मैंने महफूज कर दिया, ये मैंने फर्ज कर लीजिए कि अपने मेडिकल का खर्चा निकालना है, बेटी के जहेज के लिए निकालने करते हैं ना, खर्च अलग कर लेते हैं, आमदनी अलग कर लेते हैं, उसको अपनी आमदनी का हिस्सा ही नहीं समझते। बिल्कुल यही तसव्वुर है। अहले ईमान अपनी आमदनी के मामले में इसी तरह इस पहलू से भी हसास होते हैं कि एक हिस्सा आया तो ये मेरा है ही नहीं, तो अल्लाह के बंदों का है। किसका है? मांगने वालों के लिए और महरूम के लिए। मांगने वाला क्या है? देखिए, वो शख्स है जो अपनी जरूरत को बयान कर देता है। ऐसे लोगों को ज्यादा तहकीक हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये महरूम के बिलमुकाबिल में आ रहा है, यहां से इशारा निकलता है कि उन मांगने वालों का हक है जो महरूम है। यानी अगर आपको किसी भी तरीके से इत्मीनान हो जाए कि प्रोफेशनल आदमी है, धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, फिर आप देने के पाबंद नहीं, चाहे वो मांग रहा हो। लेकिन अगर वो मांग रहा है, सफेद पोश है, कराइन बता रहे हैं कि उसकी बात ठीक है, कोई करीना इसके खिलाफ नहीं है कि वो प्रोफेशनल है, ये धोखा दे रहा है, तो फिर अगर दे सकते हैं तो ज्यादा तहकीक नहीं करनी चाहिए।
اور نہیں دے سکتے تو قرآن سکھاتا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ معذرت کر لیں کہ نہیں دے سکتے، گنجائش نہیں۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ محروم۔ یہ چونکہ سائل کے بالمقابل ہیں تو یہاں پر اس میں یہ تصور کیا ہے کہ ہیں تو محروم لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے مطالبہ نہیں کر رہے، سوال نہیں کر رہے۔ بعض اوقات آدمی بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ سوال کر لیتا ہے، بعض اوقات ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سوال نہیں کر پاتا۔ تو قرآن مجید کیا توجہ دلا رہا ہے کہ ہر ضرورت مند کو ہمیں خود تحقیق کرنی چاہیے، یعنی ہم انتظار کرتے رہیں کہ وہ آ کے بھیک مانگے گا تب دیں گے اسے۔ اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے یا 2-3 دروس پہلے یہ پڑھا تھا کہ تجسس بعض جگہوں پہ کرنا چاہیے، وہ ایسے معاملات خاص طور پر رشتہ داریوں میں اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ رشتہ دار چونکہ گھروں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو سارے حال معلوم ہوتے ہیں، ان سے کچھ چھپا نہیں ہوتا، تو یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ ایک شخص اگر نہیں مانگ رہا اس کا مطلب کیا اس کو ضرورت نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، کھانا ان کے یہاں کیسا بن رہا ہے، کیا پہننا ہے، سب نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا ضروریات ہے، ان کو بن مانگے بھی دینا چاہیے۔ یہ سائل کے بالمقابل محروم جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے سارے مفاہیم اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی زبان کی جو بلاغت ہے، اس کا کمال ہے کہ چیزیں جب لاتا ہے قرآن مجید تو بڑے بڑے سوالوں کے جواب وہ اس طرح دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا وصف ہے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں کہا، اس سے ایک قدم آگے تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے بھی دعوت اگر پیش کر دی گئی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اسے اپنے دل کی آواز سمجھ کر کہ سزا و جزا ہونی چاہیے، تصدیق کرتے ہیں۔ اور اگر میرے اور آپ جیسے لوگوں کی طرح نسلی مسلمانوں کی یہاں پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ اپنے عمل سے تصدیق کرتے ہیں، اپنے عمل سے تصدیق کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میرا عمل اس کا عکاس ہے کہ مجھے آخرت کی سزا و جزا کا یقین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب میرے ہر عمل کی کوشش ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، اور اس جیسے بہت سے سوالات ہیں۔ اور یہ جو مطالبات ہم پڑھ رہے ہیں، ہر مطالبہ، ہر وصف، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ میں پوچھوں گا اس کے بارے میں، تم مصیبت آنے پہ صبر کرتے تھے یا کلمات کفر تمہاری زبان سے نکلتے تھے، شرک کرنے لگتے تھے؟ تم مال جب تمہارے پاس تھا بخیل بن کے بیٹھے ہوئے تھے، سانپ بن کے بیٹھے تھے اس کے اوپر، کیا کیا تھا تم؟ جتنے بھی مطالبات ہیں اصل میں یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو بندہ مومن اصل میں تصدیق کر رہا ہوتا ہے آخرت کی، اپنی زندگی کو ان مطالبات کے مطابق ڈھال کر کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں تو میں تصدیق کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا، میں بیوقوف نہیں ہوں، ایڈیٹ نہیں ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ پیسے جمع کیسے کیے جاتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے ضروریات کیا ہے، یہ میں سب سے بڑی مصیبت کی دن کے لیے، سب سے بڑی ضرورت کے لیے بچا کے رکھا، یہ تصدیق کرنا یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ اصل میں کام کراتے ہیں کہ دنیا میں لوگ قانون کے خوف سے کام کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصل میں آخرت کے خوف سے کام کراتے ہیں۔ اور قانون کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں جس سے بے خوف رہا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جسے تقوی کے نام سے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، لیکن یہاں پر بڑی اس کو کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بے خوفی۔ عام انسان آخرت سے بے پرواہ، خدا سے بے پرواہ، اسی دنیا کے لیے جیتتے ہیں، اسی دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ ان کا ایسا کرنا سمجھ میں بھی آتا ہے، دین سمجھایا نہیں گیا، بات پہنچائی نہیں گئی، حق واضح نہیں کیا گیا، گرچہ فطرت میں ہے، گرچہ فطرت کے اندر ہے، گرچہ عقل کا تقاضا ہے، ضمیر کی پکار ہے، لیکن چلیے بات نہیں پہنچی۔ یہ سانحہ سب سے زیادہ جو رونما ہوتا ہے وہ اصل میں مذہبی لوگوں میں ہوتا ہے اور سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے۔ میں نے بارہا اس پہ توجہ دلائی ہے کہ مذہبی لوگوں کو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے،
اور یہ بڑا سانحہ ہے کہ مذہبی لوگ سب سے بڑھ کر خدا سے بے خوف ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر خدا سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے کچھ خود ساختہ نظریات، اپنی بدعات، اپنی خواہشات کو دین بنا لیتے ہیں، اس دین کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اصل دین ہے، اصل دین کے مطالبات جو خاص طور پر یہاں قرآن کے مطلوب انسان میں پڑھا رہا ہوں، ان سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ رویہ ایسا ہی ہوتا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کردار گویا کہ بیان ہوا، ہم نے پیچھے پڑھا، یا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ بخل کرتے ہیں، یہ کردار پھر وجود میں آتا ہے۔ پھر انسان الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے۔ پھر انسان مذہبی انسان ہونے کے باوجود شرابیں پی رہا ہوتا ہے، بدکاری کر رہا ہوتا ہے، مال کے خزانے جمع کر رہا ہوتا ہے، ڈھیر کے ڈھیر جمع کر رہا ہوتا ہے، انسان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، مذہبی آدمی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، بے گناہوں کے قتل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے خوفی کی نفسیات کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے نا، کہیں سے تو آئی ہے۔ انسان کا ضمیر اتنا موٹا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ایسے لوگ اصل میں اپنے کچھ خود ساختہ نظریات، بدعات اور خواہشات کو دین بنا بیٹھتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سب دینی تعلیم، پتہ ہوتا ہے یہ بھی دینی تعلیم، لیکن پھر ایسے ایسے واقعات ہیں، میں اگر سنانا شروع کروں اور بیان کرنا شروع کروں، یہ ماتم کیا جانے کے قابل ہے، رونے کے قابل ہیں، افسوس کرنے کے قابل ہیں جو مذہبی کردار ہے۔ اور میرا بھی شاید ایسا ہی، ہم سب کسی نہ کسی پہلو سے اس میں شریک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کم سے کم اصلاح کے لیے تیار ہیں، اور یہی مزاج ہم نے پیدا کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم ٹھیک ہے غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا کیا جائے جو کسی جرم کو جرم ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی خطا کو خطا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ لا علاج لوگ ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی مثال قرآن بیان کرتا ہے یہودی، ان کے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوۃ، اس کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ انسان کا دل ہو جاتا ہے، یہ انسان کی شخصیت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تم بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے ہاں تو وہ آگ ہے جو چمڑی ادھیڑ دے گی۔ ان آیات سے اس مجموعے کے آغاز سے پہلے بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ آگ جو ہے وہ چمڑی ادھیڑ دینے والی، اپنی طرف بلائے گی، اور وہ ایسی ہے کہ ایک لپٹ اس کی آئے گی اور چمڑی کھینچ کے لے جائے گی، انسان زیادہ نہیں جلائے گی، ایک سیکنڈ کے لیے آئے گی، چمڑی ادھیڑ کے لے جائے گی، پھر دوبارہ چمڑی ان کو پہنائی جائے گی، پھر کھال پہنائی جائے گی، پھر جھونک دیا جائے گا آگ کے اندر۔ یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ کون اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں، اس لیے بے خوف ہوتے ہیں کہ تعویلات کر کے انہوں نے اپنا ایک نیا دین بنا دیا، اور یہی رویہ، یہی سوچ، خدا سے خوف کی سوچ انسان کو دیکھیے کبھی ریاکاری نہیں کرنے دیتی، تکبر نہیں کرنے دیتی، بلکہ خود جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ مجھے بھی میرا رب کا فضل عزت میں پہنچا، پھر آدمی سب کچھ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ پھر خدا کے خوف کی عکاس ہوتا ہے۔ انسان کو اتنا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر احتساب کرنا شروع کر دیا اور میری چھوٹی سی غلطی کو بھی پکڑ لیا، اور کون سا انسان پاک ہے، معصوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کون عمل کر سکتا ہے؟ کیا جواب دوں گا؟ عافیت کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ پروردگار میری نیکیوں کو معاف کر دے اور میری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ آدمی سب کچھ کر کے بھی اسے کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ۔ یہ سیرت ہونی چاہیے۔ اگلا بس اسے ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر پڑھوں گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، اپنی لونڈیوں کے، ان کے باب میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں جو اس سے بڑھ کر کچھ چاہیں وہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حفظ فروج کیا ہے؟ یہ عفت کی تعبیر ہے، یعنی انسان اور جانور کا بنیادی فرق کیا ہے؟ جانوروں کا گلہ جو ہوتا ہے اس میں نر ہوتے ہیں اور مادہ ہوتے ہیں، کوئی اقدار نہیں ہوتی، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس نر ہوتے ہیں اور مادہ ہوتے ہیں۔
इंसानों के अंदर भी नर और मादा होते हैं, लेकिन इंसानों की तरबियत क्या होनी चाहिए, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि जानवर बनकर औरतों को देख के इंसान जानवर नहीं बन जाता। इंसान की एक जरूरत है, फितरी जरूरत, उसका दायरा अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। बीवियां हैं उनका जिक्र कर दिया। लौंडियां उस दौर में यूं नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई मतलूबा ये ऐसी चीज थी जो होनी चाहिए। उस दौर में ये शब्द फैला हुआ था, ये बुराई थी जो इतनी आम थी कि जो फौरी तौर पर खत्म नहीं हो सकती। तो कुरान ने आर्जी तौर पर, मैं दोहरा रहा हूं, आर्जी तौर पर स्टेटस को बरकरार रखा कि जो हैं, ये नहीं कहा कि नहीं बना लो, जो हैं उनके साथ। जाहिर है कि वो भी इंसान है, घर में मुस्तकिल हैं, और सब जवान भी नहीं होती थी, जाहिर है कि बूढ़ी भी होती थी, तो गुलामी बहुत आम थी, वहां हर घर के अंदर होती थी, गोया कि वो बीवियां ही हो जाती थी। और उस जमाने में तस्वर गोया कि समझिए जिस तरह आज सर्विस इंडस्ट्री की हैसियत है, जो उस जमाने की सर्विस इंडस्ट्री यही तो नागुजीर बुराई थी जो मौजूद थी। और इस पर मैंने बारहा लिख के मुख्तलिफ पहलुओं से समझाया है कि क्या इसकी वसअत थी, क्या फैलाव था, कुरान ने फिर किस तरह आहिस्ता फितरी तरीके से इसे खत्म करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा हुक्म ये दे दिया था कि जो आजादी हासिल करना चाहे कर लो, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। फिर तो जो जरूरतमंद होगा, मजबूर होगा, वही अपने मालिक क्या रहेगा। इसलिए कि मालिक ऐसा नहीं होते थे कि सभी जालिम होते थे, मालिक सपोर्ट भी करते थे, सहारा भी देते थे। खासतौर पर इस्लाम के जालिमात की बात, मालिक बहुत ख्याल भी करते थे। तो बहुत से लोगों के लिए आफियत का रास्ता यही था कि मालिकों को ना छोड़े। तो यूं नहीं है कि कुरान मजीद ने इसको कोई बरकरार रखा है। तो अगर घर में है लौंडियां तो फिर उनके साथ भी ताल्लुक कायम किया जा सकता है। दौर जदीद में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, इसको समझ लेना चाहिए। तो इसमें आप सवाल करेंगे तो मैं वाज़ेह कर दूंगा, जो मसाइल आजकल लोग बाज नादान लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। तो कुरान ये बता रहा है कि जो लोग इस हद से बढ़े वो सरकश है। मतलब क्या कि जो फिर बदकारी के रास्ते पर कदम रखेंगे, तो जो 3 बड़े जराइम हम पढ़ चुके हैं सूरह फुरकान में, उनमें से जुर्म, इस रास्ते पर गए तो फिर जहन्नम की सजा है। ये छोटा मोटा जुर्म नहीं है, बड़ा जुर्म है, बड़ा जुर्म है, इसको जहन में रखना चाहिए। अगली बात, वल्लज़ीन हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो लोग जो अपनी अमानतों की और अपने अहद की पासदारी करते हैं। यह आयत भी हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर मुख्तसरन मैं दोहरा देता हूं कि देखिए कुल माशरती जिम्मेदारियों का ये बड़ा खूबसूरत बयान है। देखिए जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कुछ तो वो होती हैं जो फितरी तौर पर, समाजी तौर पर, कानूनी तौर पर हमें दे दी जाती हैं, जिम्मेदारी हमें दे दी जाती है। कुछ जिम्मेदारियां हम आगे बढ़कर लेते हैं, जो दे दी जाती हैं वो असल में अमानत है, जो हम आगे बढ़ के लेते हैं वो अहद है। पूरी जिम्मेदारी इसके अंदर आती हैं। अब मिसाल के तौर पर जो अमानतें हमें दे दी जाती हैं फितरी तौर की अगर दे दी जाए, तो एक मिसाल है औलाद, ताकत, सेहत, ये सब अल्लाह ताला ने दी है ना। औलाद अल्लाह ने दी है, ताकत अल्लाह ने दी है, सेहत अल्लाह ने दी है, जवानी अल्लाह ने दी है, ये अमानत दी है। पूछेंगे इसके बारे में। हम तो ये समझते हैं कि पैसे रखवा दिए किसी ने, वो अमानत है, वो भी अमानत है, लेकिन वो क्या है, बाकायदा कानूनी चीज है, ये फितरी चीज है। इसी तरीके से जो अहद है वो फितरी भी होता है। फितरी अहद क्या है, जो हमारी फितरत में पेवस्त है, अहद अलस से, बंदगी का है। समाजी अहद भी होता है, जब हम किसी औरत को अपने घर ब्याह के लाते हैं, बेशक इसकी एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन असलन ये समाजी अहद है। हम समाज को जमा करते हैं। ये भी आजकल जो एक बहस खड़ी हो गई कि 2 गवाह हो तो निकाह हो जाता है, वो लोगों ने कम से कम शर्त रखी है कि इतने तो होने चाहिए। सवाल पैदा हो गया ना कानूनी तौर पर, वरना असल कानून क्या है, समाज को जमा करें। समाज से मुराद ये जो मेरे आपके जानने वाले होते हैं, मेरा आपका समाज वो होता है। दो मर्दों से, 2 मर्दों की गवाही से निकाह नहीं हो रहा होता, मजमे को इकट्ठा होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ये मर्द, ये औरत आज से ये अब मियां बीवी बन के रह रहा है। अब इन पे कोई जना की बहतान नहीं लगाएगा, इनकी औलाद को इनकी औलाद माना जाएगा। बाकी सारी चीजें जो हैं वो फॉर्मेलिटीज है। असल ये ऐलान आम है, निकाह की असल ऐलान आम। तो समाजी कॉन्ट्रैक्ट है, असल ये समाजी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें फिर हम जिम्मेदारी उठाते, कहते तो नहीं है, लेकिन फिर उस खातून की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। कानूनी हद वही होता है जो आमतौर पर हम वादे के नाम से जानते हैं। कोई एग्रीमेंट कर लिया, किसी से कोई बाकायदा वायदा कर लिया,
تو اگر یہ ان کو جامع مفہوم میں آپ دیکھیں تو ساری معاشرے کی ذمہ داری اس کے ذیل میں آتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ ان کی رعایت کرتے ہیں. وہ ذمہ داری آ گئی یا لے لی, آگے بڑھ کے لے لی, دونوں کی پھر وہ لحاظ کرتے ہیں, اور پھر وہ سماج بڑا خوبصورت سماج ہوتا ہے, بہترین سماج ہوتا ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں ہم سب جانتے ہیں کیا ہمارا رویہ ہے. اگلی جو آیت ہے وہ بیان کرتی ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون, جو اپنی شہادتوں کو ادا کرنے والے ہیں. یہ بھی ذمہ داری کی ایک اضافی قسم ہے, یعنی یہ وہ ذمہ داری ہے جو خاص موقع پر مانگی جاتی ہے, ادا کرو اس سے. یہ کیا ہے کہ کسی سچائی کو ہم جانتے ہیں اور کسی کی یا تو اس کے علم میں نہیں ہے کسی کے, یا اس کا دھیان ہٹ گیا ہے, ہم یہ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر دینی حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے تواصی بالحق تواصی بالصبر. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص حق سے ہٹ رہا ہے اس کو واپس لائیں, بتائیں کہ بھائی حق یہ ہے, تم ظلم کر رہے ہو کسی کے اوپر, آپ زیادتی کر رہے ہیں, آپ منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں, آپ معروف کو چھوڑ رہے ہیں. تو ضروری نہیں کہ لٹھ لے کے کھڑے ہو جائیں, ذلیل کر دیں کسی کو. نرمی سے, محبت سے, شائستگی سے بتانا چاہیے, خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ بھی یہی شہادت ہے جو ادا کرنی چاہیے. اور جو جس کو بالعموم شہادت کہتے ہیں وہ یہ کہ کسی واقعے کی آپ گواہی دیں اور سچی گواہی دیں. اور قرآن پھر دیگر مقامات پر اس کو واضح کرتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ میڑ نہیں ہو سکتی, بات جو ہے بیان ہی وہی بیان کرنی ہوگی. معاملہ اپنا ہو رشتہ داروں کا ہو بالکل صحیح بیان کرنا ہوگا, اگر دشمن کا ہے تب بھی سے بیان کرنا ہوگا. بھاگ بھی نہیں سکتے اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دے سکتے. اس میں سے ہر کام بدترین ہو رہا ہے. حضور نے تو اتنے سخت قسم کا تبصرہ کیا جھوٹی گواہی پہ, اپنے بڑے گناہوں کو جب گنوایا موقع پر تو شرک, والدین کی نافرمانی اور پھر جھوٹی گواہی. جیسے ہی آپ جھوٹی گواہی پہ پہنچے, آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے, اٹھ گیا اور آپ نے کہا جھوٹی گواہی, اور اتنا دہرایا کہ حضرت ابو بکر کہنے لگے ہم خیال یہ کرنے لگے کہ حضور خاموش نہیں ہوں گے اس کے بعد. اتنا دہرایا حضور نے, جھوٹی گواہی بڑے جرائم میں سے جو. اگلا بس والذین هم علی صلاتہم یحافظون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز سے معاملہ شروع ہوا تھا, نماز پر ہی ختم ہو رہا ہے. استقامت کا شروع میں حکم دیا گیا تھا اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفظ صلاۃ بڑی جامع تعبیر ہے, ہر طرح کے حالات میں نماز کا قائم رہے, نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھیں, جماعت کا جتنا اہتمام ہو وہ کریں, خاص طور پر جمعہ اور عیدین میں تو لازماً جماعت کا اہتمام کریں. اس کے اراکین تعدیل ارکان بالکل ٹھیک طرح ادا کریں, قرآن مجید اتنا یاد کریں, اذکار کو یاد کریں جو ضروری اذکار ہیں. ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دین دیکھیے بڑا قرآن نے کمال کیا, یہیں سے شروع ہوا اور یہیں پہ ختم کیا. یعنی مطلب کیا ہے, نماز تعبیر ہے خدا کی یاد کی, خدا کی اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ کی یاد کی تعبیر ہے. جو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ یاد ہے, باقی چیزیں بھی یاد رہتی, اور اللہ یاد نہیں ہے کچھ یاد نہیں رہتا. اور اللہ یاد ہے سے مراد کیا ہے, وہ والا اللہ نہیں جس میں صرف زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. قرآن مجید اساس ہے, بنیاد ہے, جڑ ہے, یہ محور و مرکز, اس کی بنیاد پہ جو دین ہے وہ ٹھیک دین ہے. جب یہ سب کر لیا تو نتیجہ سن لیجیے, اولئک فی الجنات مکرمون, ان کا بدلہ کیا ہوگا کہ جنت کے باغوں میں. یہ جنت کے جو باغ ہیں یہ سمجھیے یہ صحرا نشینوں کے لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ. یعنی صحرا کی دھوپ کے اندر, وہاں کی چلچلاتی گرمی کے اندر, لو کے تھپیڑوں کے اندر باغ سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی ہو نہیں سکتی تھی. اور یہاں ذکر نہیں, دوسرے مقامات پر جنات تجری کا بھی ذکر ہے, تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو باغ اور پانی یہ اصل میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کے ذہن میں جو تصور ہے آپ کی جنت کا اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا کے دیں. اس معاملے میں اطمینان رکھیے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دو باغ آپ کو دے دیں گے اس پر رہو, نہیں, جو نعمت آپ کہیں گے جو چاہیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. اور مکرمون, عزت نفس کی خیال کرتے ہیں. انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں, ماہرین نفسیات نے اب اس پہ کام کر کے بتا دیا ہے کہ جس طرح بھوک اور جنس یہ بنیادی ضروریات ہیں, عزت نفس, کوئی ہماری بے عزتی نہ کرے, ہمیں عزت دے, احترام سے پیش آئے, یہ بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے. تو جنت میں جگہ جگہ اس کا اہتمام ہوگا,
اس کی سب سے بڑی شکل، فرشتے ہر جگہ سلام کرتے ہوئے آپ کو پیش آئیں گے. آپ کسی جنت کے کسی جگہ پہ کھانا کھانے جائیں گے، آپ کہیں شراب پینے جائیں گے، جنت والی شراب، تو یوں نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو ایسے آ کے پیش ہو جائیں گے، بڑی عزت کے ساتھ پیش آئیں گے، بہت احترام کے ساتھ. اور یہ آپ کسی اچھی جگہ پہ جائیں، ریسٹورینٹ میں، آپ دیکھیں فرق زمین آسمان کا پڑ جاتا ہے. سروس کس طرح آپ کی دی جا رہی ہے، عزت کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے، رسپیکٹ کی جا رہی ہے، یہ آپ کو بے اتنائی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید یہ یقین دلاتا ہے کہ اعلیٰ ترین طریقے سے آپ کو معاملہ کیا جائے. اور سب سے بڑی عزت افزائی اللہ کی حضور پیشی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اور اس جنت کے لیے سارے مطالبات اگر آدمی اختیار کر لے تو کوئی برا سودا نہیں، پھر انسان نے بازی مار لی اور انسان جیت گیا. اور جو میں توجہ ہمیشہ دلاتا ہوں کہ یہی راستہ ہے نجات کا، یہی راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے علاوہ کچھ لے کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیں گے؟ میں نے سوال میں تم سے حساب کا پرچہ، حساب کا سوال کیے تھے، تم شاعری لکھ کے لے آئے، شاعری کے جواب میں تو کچھ نہیں ملے گا. یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جو سوال پوچھے ہیں جواب وہی دینا ہے. زندگی کو ان تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے، یہی راہ نجات ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.